یہ عدلیہ پر تنقید جو حکومت ہو یا اپوزیشن، شیخ صاحب کچھ کہنے لگے؟ میں صرف یہ کہنے لگا تھا، پچھلی جو سوال تھا جو آپ سے میں نے اجازت لی تھی، میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کیس کے اندر یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس میں ایک زیادتی یہ بھی ہوئی ہے، میں تھوڑا لیگل پوائنٹ آف ویو سے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ہمارے 50-60 لوگوں نے ری کاؤنٹنگ کی درخواستیں دی، جو کہ ان میں سے کوئی 70-80% تک آگے عدالتوں میں گئیں، تو عدالتوں نے یہ کہہ کے واپس کر دیا سب کو کہ کیونکہ ٹریبونلز بن چکے ہیں، اب ہمارا کام نہیں ہے اس کو سننے کا، آپ واپس چلے جائیں۔ نعیم پنجوتا سے لے کے بہت سے 10 لوگ ہیں جن کے ایسے کیسز موجود ہیں، ہمارے اپنے کئی MP ایسے ہیں، انہوں نے کہا جی نہیں، ٹریبونل فارم ہو گئے نے، اور ٹریبونل جب فارم ہو جاندے نے پھر اس کی وجہ ہوتی ہے سپریم کورٹ کے بعد تو آگے ریمیڈی کوئی نہیں، فیصلہ ہو گیا، یہ بیچارے تو ریمیڈی لیس ہو گئے۔ اس لیے ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ آپ ٹریبونل میں جائیں، وہ جو فیصلہ کرے گا اس میں اگر کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو پھر ہم آپ کو اگلی کورٹس کے اندر آپ کے پاس ریمیڈی ہو جائے گی۔ یہاں پہ یہ بھی نہیں کیا گیا، PTI کے جو لوگ تھے ان کو کہہ دیا گیا واپس چلے جاؤ، اور اتنے 3 بندے آئے نے، انہوں نے کیا آؤ جی تھوڑا فیصلہ کر دینا۔ الیکشن کمیشن آپ نے بات کی، اور بڑے دکھ والی بات ہے بلال اعجاز کو نوٹسز نہیں دیے گئے، وہ جو گجرانوالہ والا وہ ہے، اور اس کا RO کا جو دفتر ہے جہاں ری کاؤنٹ شروع کر دیا گیا کئی مہینے کے بعد، اس کو پولیس نے کارڈن کیا۔ وہ میرے ساتھ، میں سیکرٹری الیکشن کمیشن کے دفتر بیٹھے، اسے وہاں سے لائیو ویڈیو دکھا رہے ہیں کہ پولیس کی کر رہی ہے، تھیلے کی ہو رہا ہے، میں نے دکھائی اس کو، ساتھ اپلیکیشن دی کہ ظلم ہو رہا ہے، یہ کینڈیڈیٹ بیٹھا ہے اجلاس میں ہے، اس کو نوٹس نہیں دیا گیا، آپ نے بلایا نہیں، آپ اس کے بغیر تھیلا کھول کیسے سکتے ہیں؟ آپ کیسے ری کاؤنٹنگ کر سکتے ہیں؟ ویسے قانون ہی نہیں ہے۔ جیسے تھیلا بند کیا گیا تھا ان کی غیر مجاز، شاید آپ کو پتا یہ قانون یہاں پر کوٹ ہوا ہے کہ آپ کا کنسولیڈیٹ کرتے وقت نتیجہ آپ کا یا آپ کے کسی ریپرزینٹیٹیو کا وہاں ہونا لازمی ہے، اور لوگ نہیں تھے، لوگوں کو باہر نکال دیا گیا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، الیکشن ایجنٹ جو تھے، جو ایک الیکشن ایجنٹ ہوتا نا، وہ ایک عورت ایک مرد، اس کی وہ وہاں پہ بیٹھتا ہے، اس کی کنسولیڈیشن میں وہ سائن کرتا ہوتا ہے، اور وہ کنسولیڈیشن میں سائن ہوئے ہمارے اس بندے کے، وہ وہاں پہ بیٹھا تھا جب تھیلے، مگر اب جب آپ نے دوبارہ کھولا ہے، نہ آپ نے ہمارے الیکشن ایجنٹ کو وہاں بیٹھنے دیا، نہ پریزائڈنگ اپنا ہمارے جو دوسرے پولنگ ایجنٹس کو بیٹھنے دیا، MNA ہمارا یہاں بیٹھا ہے اجلاس میں، وہ کہہ رہے ہیں مجھے نوٹس وصول نہیں ہوا، آپ اچانک اس کو کئی ہزار سے ہرا دیتے ہیں۔ آپ کو تو اس RO کو، اس DC کو، اس DPO کو تو سخت سزا دینی چاہیے تھی۔ دس واز دا ریسپانسبلٹی آف دی الیکشن کمیشن آف پاکستان، رادر کی آپ پارٹی بن کے بیٹھ جاتے ہیں ان کے سامنے، وہ بیچارے کیا کریں، اب وہ کہاں جائیں؟ ڈاکٹر صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں بھی ہو سکتا ہے 1,35,000 وہ ہوگا، اب تو فارم 47 کا راستہ تو کھول دیا گیا نا ساروں کے لیے، جس دا دل کرے گا حکومت بنانی ہوگی، فارم 47 چلو جی حکومت بن گئی، لیکن 1,35,000 سے 1,20,000 تک صرف ری کاؤنٹ میں ایک آدمی چلا گیا، 15,000 ووٹ گئے، 10,000۔ بھائی صاحب بات یہ ہے کہ شیخ صاحب نے تو مثال دی، میں نے بالکل انٹرپٹ نہیں کیا، نہیں بھائی آپ کا رائٹ تھا، آپ نے بات کی، میں نے کہا میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا، لیکن بات یہ ہے کہ ان کی بات کا جواب یہ ہے کہ کیس ٹو کیس، ہر کیس جو ہے نا اس میں فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہر کیس مختلف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ایک بلینکٹ بات کر رہے ہیں نا، میں ان سے اتفاق کرتا ہوں، اصولی بات ہوگی اتفاق کریں گے کہ آپ کا ٹریبیونل کریں گے نہیں، لیکن اتفاق ٹریبیونل بن گیا، اس کے بعد کے الیکشن ایکٹ کے اندر جو قوانین ہیں وہ بالکل واضح ہیں، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن وہ کون سی ایسی ٹیکنیکل بات ہر کیس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، اس کو ظاہر ہے یہاں پہ آپ کے پروگرام میں تو نہ اس کا تفصیل سے جائزہ لیا جا سکتا ہے، نہ اس کے اوپر کمنٹ کیا جا سکتا ہے۔ سر بلال اعجاز اکثریتی فیصلہ ماننا یا اقلیتی صاحب کا کیا تھا، دوسرے جو ہمارے کانجو صاحب ہیں اور دوسرے ان کے مقابلے میں جو کینڈیڈیٹ تھے ان کے کیس کے اندر کیا، ہر کیس جو ہے ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو، کیس تو سارا میں نے سمجھا دیا آپ کو، 60 کیس، لیکن آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں، 10,000 ووٹ مسترد کر دیے، 14,000، یہ جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اتنی تعداد میں ووٹ ہیں، نہ آپ وہاں موجود ہیں نہ میں موجود ہوں، میں کیا آپ کو کمنٹ کر سکتا ہوں اس پہ؟ فیصلہ سپریم کورٹ گیا، پھر سپریم کورٹ گیا، دو باتیں نا، اور میں الیکشن کمیشن بیٹھا ہوا تھا، فیصلہ الیکشن کمیشن نے کیا، پھر ہائی کورٹ نے کیا، الیکشن کمیشن کا فیصلہ مسترد کر دیا، ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل ہوئی سپریم کورٹ میں، اس نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال کر دیا، ووٹ جو ری کاؤنٹ کی آپ ڈیفرنس کی بات بتا رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ اس سارے پروسیس میں میں اور آپ تو نہیں بیٹھے تھے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ووٹ ٹھیک گنا گیا یا غلط گنا گیا، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ باقی یہ کہ جو گراؤنڈز ابھی سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں تفصیلی طور پہ دے گی، وہ آنے کے بعد میں آپ کو اس میں کمنٹ کر سکتا ہوں۔ تفصیلی فیصلہ آ گیا ہے، اب میں نے نہیں پڑھا 47 صفحے کا تفصیلی فیصلہ، انہوں نے کہا ہے کہ ماضی کی موجود ہے مثالیں، اور یہ ایک بڑا لمبا چوڑا فیصلہ ہے، بہت سی مثالیں دی گئی ہیں کہ الیکشن کمیشن کین انٹروین، پرانا قانون نیا قانون داغوں نے کہا کہ امینڈمنٹس جو آئی ہیں 95A کی
95-5 کی, انہوں نے کہا وہ کنسیڈر نہیں کی ادھر سے, اور بہت سے فیصلے دیکھیں میں نے آپ کو کہا نا کہ میں شیخ صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جب ٹریبیونل بن جائے اس کے بعد اختیارات الیکشن کمیشن کے یا ہائی کورٹ کے نہ ہونے کے برابر ہو جاتے ہیں, بہت محدود ہو جاتے ہیں. یہ بات ایک چیز ضرور کہنا چاہتا ہوں, ایک آخری پیراگراف, سر ایک سیکنڈ, آخری پیراگراف میں سپریم کورٹ کے جج اس میں لکھا ہے کہ ای سی پی ایک آئینی ادارہ ہے, اور لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو انہوں نے لاس سائٹ آف دس کہ یہ ایک آئینی ادارہ ہے, ہمیں اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. ہمیں جیسا پہلے بات کرتے تھے سپریم کورٹ کی بھی رسپیکٹ کرنی چاہیے, وہ نہیں کرتے, وہ ایک علیحدہ بحث ہے, لیکن کرنی چاہیے. ادارے اپنی عزت خود کراتے ہیں, ان کا کانڈکٹ اصولی طور پہ شیخ صاحب سے آپ سے دونوں سے